ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریشانیاں، تنگ دستی، مصیبت کے خاتمے کا وظیفہ، استغفار کی فضیلت کیا ہے اور یہ کس طرح انسان کی زندگی پر ہر پریشانی کے حل کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ نوح کے اندر استغفار کی اصل چیزوں کو، کرامات کو بیان کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، انسان کے گناہ تو انسان سے ہوتے ہی ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جو گناہوں سے پاک پیدا ہو اور پھر پاک ہی زندگی گزار کر دنیا سے چلا جائے۔ گناہ کبھی نہ کیے ہوں، نبیوں کے علاوہ کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہے۔ اب انسان سے خطا بھی ہوتی ہے، غلط کام بھی ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ معاشرہ جو آج کل کا ہے۔ لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن اس لیے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے قرآن نہیں پڑھتے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو ہے ہی گناہ گار، ویسے ہی دوزخ میں جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہر گناہ گار جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ جنت میں لازمی جائے گا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، گناہ ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا استغفار پڑھو، توبہ کرو۔ کہا یا رسول اللہ، پھر گناہ ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا توبہ کرو، استغفار کرو۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، پھر کوئی گناہ ہو جاتا ہے؟ کہا پھر توبہ کرو، استغفار کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے بار بار گناہ ہوتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور جھٹکا دیا، فرمایا تو توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا، تیرا اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ اتنی بڑی تسلی ہے کہ آپ سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، آپ اللہ کے در کو نہ چھوڑیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں اور اللہ سے تعلق رکھیں۔ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، یعنی آپ گناہ کے بعد کوئی نیکی کریں گے تو گناہ اس سے دھلیں گے اور نیچے چلے جائیں گے، نیکیاں اوپر آ جائیں گی۔ اس لیے یاد رکھیں، گناہ ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا، اس پہ اترانا، یہ عیب ہے۔ تو استغفار کی اتنی فضیلت ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے، ایک مرتبہ بیٹھے تھے، مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ جی میری اولاد نہیں ہو رہی۔ آپ نے کہا استغفار زیادہ پڑھا کرو، اللہ اولاد دے گا۔ وہ آدمی خوش خوش چلا گیا۔ اور دوسرا آیا، کہنے لگا جی میرے پاس مال ہی نہیں ہے، دولت ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا استغفار زیادہ پڑھو، دولت ملے گی۔ وہ خوش خوش چلا گیا۔ تیسرا آیا، کہنے لگا جی میری فصلیں نہیں ہوتی، کھیتی خراب ہو جاتی ہے۔ کہا استغفار زیادہ پڑھا کرو، وہ خوش ہو کر چلا گیا۔ چوتھا آیا، جی بارشیں نہیں ہو رہی، ہمارے علاقے میں قہر پڑا ہوا ہے۔ کہا استغفار پڑھا کرو۔ وہ جب چلا گیا تو مجلس کے لوگوں نے کہا حضرت پریشانیاں سب کی مختلف تھی، آپ نے وظیفہ ایک ہی دے دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ سب کو ایک ہی وظیفہ دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، وظیفہ ایک ہے، کام اس کے کئی ہیں۔ استغفار کرو، تمہیں اللہ اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، بارشیں بھی برسائے گا، کھیتیاں بھی سیٹ ہوں گی۔ استغفار کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے تو میں کیوں نہ بتاؤں آگے۔ یہ ہیں قرآنی وظائف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں معصوم ہو کر۔ تو جو بندہ روزانہ 300 مرتبہ استغفار کرے گا، استغفر اللہ ربی پڑھے گا، اس کو ہر نعمت اللہ دے گا اور ہر راحت مل جائے گی۔